اگر آپ اکثر بیمار رہتے ہیں یا دشمنوں کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں یا آپ جادو کا علاج کرواتے ہیں یا خود کرتے ہیں لیکن بار بار جادو ہو جاتا ہے، اسی طرح اکثر آپ کے اوپر نیگیٹو انرجی اثر انداز ہوتی ہے، یعنی کالی نظر کا وار آپ کے اوپر چل جاتا ہے، پھر آپ مالی طور پہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، یعنی مالی تنگ دستی کا شکار ہیں۔ جن مسائل کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے کسی بھی مسئلے نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے تو اللہ والو پریشان نہیں ہونا۔ انتہائی آسان عمل ہے، بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء سورہ کوثر 30واں سپارہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے سر کے اوپر یوں رکھ کر تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یوں آپ نے 11 بار سورہ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اگر وقت ہو، اگر وقت نہیں ہے تو آپ چھوٹا درود پاک یعنی درود اہل بیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جتنے مسائل کا میں نے ذکر کیا ہے، نشاندہی کی ہے، ان تمام مسائل کے حل کے لیے یہ چھوٹا سا عمل کافی بھی ہے، شافی بھی ہے اور معافی بھی ہے۔ اس عمل کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ جادو کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں تو دوسری ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اسی سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ لیا کریں۔ پہلی ترتیب جو میں نے بتائی ہے اس میں کیا ہے کہ 11 بار آپ بعد نماز فجر اور 11 بار بعد نماز عشاء پڑھیں گے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ جادو سے متاثر ہیں، مال تنگ دستی کا شکار ہیں، قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اکثر بیمار رہتے ہیں، اسی طرح آپ کو کسی کی نظر بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، تو آپ ہر نماز کے بعد اس کو 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 ترتیبیں ہو گئی۔ تیسری ترتیب یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں کسی کام کے لیے بھی تو آپ 3 بار سورۃ کوثر پڑھ کر نکلیں گے، اول و آخر ایک بار درود پاک، تو اللہ والو مٹی کو بھی ہاتھ ڈالو گے اللہ سونا کر دے گا۔ یہ دکھنے کو، کہنے کو، کرنے کو، سننے کو چھوٹا سا عمل ہے لیکن اپنے اندر لامحدود فیض و برکات رکھتا ہے، اس لیے اس کو چھوٹا عمل سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا، اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے، اس کو اپنے پلے باندھنا ہے، یہ آپ کے سارے غم مٹا دے گا۔ آپ کو بھی اجازت ہے، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں تمام کو اجازت، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی اللہ ان کو سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم محترم حضرت صاحب، ذکر اذکار تسبیحات کو شمار کر کے تسبیح پر پڑھنے سے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم گن کر پڑھو گے تو اللہ تمہیں گن کر ہی دے گا۔ تو کیا ذکر اذکار شمار کر کے نہیں کرنا چاہیے، یعنی تسبیحات وغیرہ شمار نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہمیں کھلا پڑھنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس سوال کو ویلاگ میں شامل کریں تاکہ لاکھوں لوگوں کو نفع ہو۔ یہ 2 سوالات ہیں، ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ذکر اذکار کی اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ بہت سے لوگ دلیل مانگتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ اب سائل کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ اتنا علم نہیں ہوتا کہ ہم ان کو دلائل دیں اور مطمئن کر دیں، تو یوں دعوت و تبلیغ کا کام مؤثر طریقے سے ہو نہیں رہا، یعنی ہم لوگوں کو اراد و وظائف سے روکتے ہیں مگر جب وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے پھر ہم ان کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ ذکر اذکار تسبیحات کی اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، جس کو کیا کہتے ہیں مقدی مکاؤ، کوئی ضروری نہیں۔ پریشان ہو گئے ہو؟ آپ پریشان ہو گئے ہو؟ بھائی میں نے آپ کو 100% شریعت کے عین مطابق جواب دیا ہے۔ کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جاؤ
اور اس سے جا کے پوچھو کہ ذکر اذکار تسبیحات کی اجازت لینا ضروری ہے، وہ کہے گا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ تو میں نے بھی آپ کو منبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ذکر نماز کو سمجھتے ہو جو کہ ہے، اگر ذکر اللہ کی یاد کو سمجھتے ہو جو کہ ہے، اگر ذکر درود پاک کو سمجھتے ہو جو کہ ہے، اگر ذکر مناجات اور دعاؤں کو سمجھتے ہو جو کہ ہے، اگر ذکر استغفار کو سمجھتے ہو جو کہ ہے، اگر ذکر مسنون اذکار کو سمجھتے ہو تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ پہلے تو آپ تفریق کریں اور سوال کریں، جن کے پاس جا کے دعوت کا کام کر رہے ہو، جن کو سمجھا بجھا رہے ہو، پہلے ان کو خالی کرو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ ذکر سمجھتے کس کو ہے۔ اگر تو وہ ذکر نماز کو کہہ رہے ہیں تو اللہ والو نماز کی اجازت مجھ سے لوگے، قرآن کی تلاوت کی اجازت مجھ سے لوگے، استغفار کرنا ہے اس کی اجازت مجھ سے لوگے، درود و سلام پڑھنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اس کی اجازت مجھ سے لوگے، دعائیں کرنی ہے مناجات کرنی ہے، یہ 6 اعمال میں نے گنے ہیں، ان 6 اعمال کی اجازت کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ موجود ہے کہ اس حکم کے اوپر تعمیل کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اس کی شرائط کیا ہوں گی، درود پاک کیسے پڑھنا ہے اس کی شرائط کیا ہوں گی، کون سا پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز موجود ہے، تمام تفصیلات موجود ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ساری امت کو قیامت تک کے لیے اجازت ہے۔ حالانکہ ہر بیان میں یہ بات انتہائی تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہالت کے اس مقام پر ہم پہنچ گئے کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم بول کیا رہے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب ہم کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو اوراد و وظائف کرنے والے ہیں وہ تو نماز کو ذکر ہی نہیں سمجھتے، انہوں نے تو کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن کو اللہ کا ذکر ہی نہیں سمجھتے۔ جب میں نے تحقیق کروائی آج سے 2 سال پہلے کہ جو اوراد و وظائف کرنے والے لوگ ہیں ان پر جا کر تحقیق کرو، آپ کو 2 چیزیں ملیں گی، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہوں گے، درود و سلام اور استغفار پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ میرے کہنے پہ جب لوگوں نے تحقیق کی تو انہوں نے آ کر کیا بتایا کہ لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کبھی 1 تسبیح کر لیتے ہیں، کبھی 2 تسبیحاں کر لیتے ہیں، ہمارا کوئی باقاعدہ معمول نہیں ہے، اور قرآن کی تلاوت الا قلیل جو اوراد و وظائف پہ لگ جاتا ہے وہ اوراد و وظائف اس کی منزل بن جاتی ہے، وہ اس کے نفس کی خواہش ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اس کو ان اوراد و وظائف میں لذت آتی ہے، پھر شیطان بھی اس کے دل میں ڈالتا ہے یہ بھی تو قرآن ہے، اس کا بھی تو ثواب ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے یہ تیری مرضی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عرش والے کی مرضی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ تیری میری مرضی اللہ کی مرضی کے برابر نہیں ہے۔ اگر تو اوراد و وظائف یا ذکر آپ نماز کو کہہ رہے ہو کوئی ضرورت نہیں اجازت کی، قرآن کی تلاوت کو کہہ رہے ہو، درود و سلام کو کہہ رہے ہو، اللہ کی یاد کو کہہ رہے ہو، استغفار کو کہہ رہے ہو، دعاؤں کو کہہ رہے ہو، 6 اعمال ہیں، ان کی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے یعنی آپ کی سنتیں موجود ہیں، تمام پروٹوکولز موجود ہیں، تفصیلات موجود ہیں، اللہ کا حکم سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کیسے پڑھی، آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے، آپ نے درود و سلام پڑھنا اپنے غلاموں کو کیسے سکھایا، آپ دن میں استغفار کتنا کرتے تھے، آپ اللہ کا ذکر کون سا کرتے تھے اور کتنا کرتے تھے، سب کچھ آپ کو علماء سے یا احادیث مبارکہ کی کتابوں سے مل جائے گا۔ اگر آپ اوراد و وظائف کو 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا سمجھتے ہو یا ان کو مانتے ہو تو پھر اجازت پیروں سے لینی پڑے گی، یہ ہے مسئلہ۔
میں نے کیا کہا؟ سوال کچھ اور جواب کہتے ہیں کہ شریعت کے آئینے میں دیا جائے، شریعت کی روح سے دیا جائے۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا کون سی شریعت ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ مجھے دکھاؤ قرآن کی کس آیت میں اللہ کا حکم آیا ہے اور کس حدیث میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ موجود ہے۔ مجھے بتاؤ حامیم لا ینصرون پڑھنا کہاں آیا ہے حکم اس کا قرآن میں، اور میرے نبی کا طریقہ کہاں آیا ہے حدیث مبارکہ میں۔ مجھے بتاؤ کہ جو آپ سورۃ قریش پڑھتے ہو 1.25 لاکھ، اس کا حکم کہاں آیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ جو 129 مرتبہ سورہ کوثر صبح و شام گتھی پہ پڑھ کر حرام کے پیسوں کے اوپر پھونک مارتے ہو، اس کا حکم کہاں آیا ہے اور طریقہ کس حدیث پاک میں آیا ہے۔ اللہ والو 20 بیانات میں یہ بات سمجھا چکا ہوں، ان اوراد و وظائف کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے مگر یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ جس طرح طب کا علم ہے، آئی ٹی کا علم ہے، اور آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا علم ہے، یا ای کامرس ہے، یا دیگر علوم ہیں، وہ شریعت نہیں ہے مگر وہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اوراد و وظائف شریعت نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے مگر یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے اپنے بدن کا علاج کروانا ہے، توجہ رکھیے گا بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اب آپ نے اپنے بدن کا علاج کروانا ہے، طریقہ ڈاکٹر سے پوچھو گے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو گے یا اللہ سے پوچھو گے؟ اللہ والو تھوڑی پیا کرو، اپنی عقل کو استعمال کیا کرو۔ جب سوال کرتے ہو تو اس وقت اپنے اندر بھی جھانکا کرو، اپنے دماغ کو بھی استعمال کیا کرو کہ میں پوچھنے کیا لگا ہوں اور میں جواب کی توقع کیا رکھ رہا ہوں۔ اب میں نے ہرنیا کا آپریشن کروانا ہے تو میں یہ مسئلہ اپنے کنسلٹنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا، اپنے سرجن کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا، یا میں قرآن و حدیث کا حوالہ مانگوں گا۔ کسی نے اپنے کینسر کا علاج کروانا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا یا طریقہ کار پوچھے گا، شرائط پوچھے گا، یا اللہ اس کے رسول سے پوچھے گا، یا قرآن و حدیث کھنگالے گا؟ کیوں آپ لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی؟ یہ روحانی علاج ہے تو روحانی علاج کا طریقہ کار آپ کا روحانی معالج بتائے گا، وہ شرائط بھی بتائے گا۔ بدبختی تو یہ ہے، ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے پیشواؤں کو ہی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اوراد و وظائف ایک الگ معاملہ ہے اور اللہ کا ذکر الگ معاملہ ہے۔ اب یہ جو لفظ ذکر ہے یہ کثیر المعانی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کی یاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، استغفار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، واعظ و نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ کثیر المعانی لفظ ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ذکر ہے یہ اوراد و وظائف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مگر جو ذکر آپ سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن کی تلاوت اور نماز ایک ہی بات ہے، اس کو بھی ذکر کہا گیا اور اس کو بھی ذکر کہا گیا، کیا اس کو عقل مند مانو گے یا اس بندے کو آپ نارمل مانو گے جو کہ جی نماز اور قرآن کی تلاوت ایک ہی بات ہے، جس نے قرآن کی تلاوت کر لی نماز ادا ہو گئی؟ کبھی آج تک ایسی بات سنی؟ یا کوئی یہ کہے کہ اللہ کی یاد کو بھی ذکر کہا گیا ہے اور نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تو جس نے اللہ کو یاد کر لیا اس کی نماز ادا ہو گئی؟ بھائی وہ الگ حکم ہے، یہ ایک الگ حکم ہے، وہ ایک الگ عمل ہے، یہ ایک الگ عمل ہے، درود پاک ایک الگ عمل ہے، استغفار ایک الگ عمل ہے، مناجات کرنا ایک الگ عمل ہے۔ یہ 6 اعمال ہیں، ان 6 اعمال کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، ذکر ہی کہا گیا ہے۔ اسی طرح اوراد و وظائف کو بھی ذکر ہی کہا گیا ہے، اور اسی طرح واعظ و نصیحت کو بھی ذکر ہی کہا گیا ہے، مگر یہ تمام اعمال الگ 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 ہیں۔ جو شریعت کے اعمال ہیں، توجہ رکھیے گا، جو شریعت کے اعمال ہیں
نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی یاد ہے، درود و سلام ہے، استغفار ہے، دعائیں ہیں۔ یہ جو 6 اعمال ہیں جن کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اوراد و وظائف کی دنیا میں آؤ گے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ تیرے میرے بنائے ہوئے اعمال ہیں یا بزرگان کے اعمال ہیں۔ جن کے اعمال ہیں وہی اجازت دیں گے، وہی طریقہ بتائیں گے، وہی طریقہ بتائیں گے۔ اب یہاں پہ آ کے دوبارہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب آج کے دور میں یوٹیوب پر سب کچھ موجود ہے، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، تو پھر ہمیں اجازت لینے کا نفع کیا ہوگا؟ اگر ہم اجازت نہ لیں، ہم کوئی یوٹیوب پہ عمل دیکھیں، ٹک ٹاک پہ کوئی عمل دیکھیں، رسالے کتاب میں کوئی عمل دیکھیں اور وہ عمل ہو ہماری ضرورت کا، تو ہم کر لیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ حرج ہے؟ نہیں بھائی، آپ صحیح سوچ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے مگر حرج ہے۔ شروع میں بھی میں نے یہی بات کہی ہے نا کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر ضرورت ہے۔ جو شریعت کے اعمال ہیں جن کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے ان کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اعمال جو شریعت نہیں ہے مگر شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، جن کو اوراد و وظائف کہا جاتا ہے، جنہوں نے وہ بنائے ہیں، جنہوں نے وہ لکھے ہیں، ان سے اجازت لینا بھی ضروری ہے، شرائط پوچھنا بھی ضروری ہے، طریقہ کار پوچھنا بھی ضروری ہے، اپنا ہادی اور مرشد پکڑنا بھی ضروری ہے، ورنہ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے، ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا کہ مجھے کوئی عمل مل گیا کہیں سے بھی اور وہ میری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ حضرت صاحب اگر وہ میں نے پڑھ لیا آپ سے اجازت لیے بغیر، فلاں سے اجازت لیے بغیر، تو کیا ہوگا؟ سنو، ایک بچہ ہو جاتا ہے 18 سال کا یا 18 سال سے اوپر کا، بات سمجھ آ رہی؟ آسان سی مثال دوں گا، انشاءاللہ آپ کے دل میں سارا مضمون اللہ اتار دے گا۔ ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، وہ کتنے سال کا ہو جاتا ہے؟ 18 سال کا، بالغ ہو گیا، آئی ڈی کارڈ بن گیا۔ دنیا کا کوئی قانون، بالخصوص پاکستان کا اگر قانون لیا جائے، ریاست کا قانون اس کو شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ شریعت روکتی ہے؟ نہیں روکتی۔ نکاح کیا ہے؟ جائز کام ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ نکاح کیا ہے؟ میرے محبوب کی سنت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے کی عمر ہو گئی، نوجوان کی عمر ہو گئی 18 سال، نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہے، گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کا حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ریاست کا قانون اسے روک، مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، اتنا لوہا گرم کیا پھر بھی آپ گرم نہیں ہو رہے۔ ریاست کا قانون اس نوجوان کو روک نہیں سکتا، اور اللہ اجازت دیتا ہے، یعنی شریعت ہماری اجازت دیتی ہے۔ شافی کا سوال یہ ہے کہ وہ بیٹا تیرا ہے، وہ بیٹا تیرا ہے، 18 سال کا آج ہو گیا ہے، ایک خاتون کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ اس کی اٹی سٹی ہو گئی ہے، وہ لڑکی کو بھگاتا ہے گھر سے، کچہری میں لے جا کے، کورٹ میں لے جا کے، کورٹ میرج کر کے تیری بہو بنا کر گھر لے آتا ہے۔ یہاں ہاتھ رکھ ذرا، کیسا لگا؟ بول بول، کیسا لگا؟ بھائی میں نے بنیاد بنائی ہے، پھر میں نے موقع پیش کیا ہے، ریاست کا قانون روکتا نہیں ہے، اس نوجوان کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ شریعت نکاح کرنے کا حکم دیتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی موجود ہے، اور اس کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق بھی ہے۔ پھر اس نے تیرا بوجھ بھی ختم کیا، تیرا روکڑا بھی نہیں لگنے دیا، تیرا جوتا بھی نہیں گھسا، تجھے رشتے بھی ڈھونڈنے نہیں پڑے، راتوں کو اٹھ کے تجھے وظائف بھی نہیں کرنے پڑے، وہ راتوں رات اٹی سٹی کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے تیری بہو لے کر آج تیرے گھر کے دروازے پہ، تیری دہلیز پر آیا ہے، اس نے بیل دی ہے، تو نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں ہوں اسلم اور یہ ہے سلمہ آپ کی بہو، اب رکھ یہاں پہ ہاتھ، بول کیسا لگا؟ بولو کیسا لگا؟ اب آگ لگی ہے،
آگ لگی ہے، اب میں دعا کروں کہ تیرے ساتھ ایسا ہو، تیری اولاد تیرے ساتھ ایسا کرے۔ اللہ والوں، یہ ثواب کا کام کیا ہے، لیکن آپ کا سینہ پھٹ جائے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ یہ میری اولاد نے کیا کیا ہے، حالانکہ اس نے خلاف شرع کام نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی وظیفہ لے کے پڑھ لیا، یہ خلاف شرع کام نہیں ہے، مگر یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ عملیات کا جو علم ہے اس علم کے خلاف ہے، عملیات کے میدان میں یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شریعت کے اپنے مسائل ہیں، اپنے نکات ہیں، اسی طرح عملیات کا جو علم ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنے نکات ہیں۔ عملیات کی روح سے یا اعمال کی جو دنیا ہے اس کی روح سے اگر کوئی شخص کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے کرتا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ عملیات کی دنیا میں یہ گناہ کبیرہ گنا جاتا ہے اور اس عمل کی کوئی حیثیت عملیات کی دنیا میں نہیں ہوتی۔ میں ایک دلیل دیتا ہوں اپنی، انشاءاللہ سینے اور ٹھنڈ پڑ جائے گی، کیونکہ شافی ساڑتا بھی ہے اور ٹھنڈا ٹھار بھی کرتا ہے، پریشان نہیں ہو۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں کسی سے نہیں پڑھا پھر بھی مجھے یہ سب کچھ آتا ہے، مجھے بتاؤ میری یہ تعریف ہے یا میری یہ تھو تھو ہے؟ میں یہ کہوں کہ میں نشتر میں نہیں پڑھا، میں نے صرف کتابیں پڑھی میں ڈاکٹر بن گیا، یا یہ جو میں عملیات اور روحانیت کی بات کرتا ہوں میں یہ کہوں کہ میں نے کتابوں سے نہیں پڑھا، میں نے بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی، بس میرے اوپر نازل ہوا ہے، کیا میری اس بات کو مان لو گے؟ یا میری وقت، میری کوئی حیثیت ہوگی عملیات کی دنیا میں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو جو تو عمل بغیر اجازت کے کر رہا ہے تیری حیثیت ہے؟ پکڑے گئے ہو نا، اب پکڑے گئے ہو۔ میں نے کیا کہا تھا کہ سینے ٹھنڈ پڑ جائے گی، لیکن سینہ جل گیا ہے۔ ڈالی میں نے ٹھنڈ تھی لیکن سینہ گیا ہے سڑ۔ بھائی اگر میں کوئی عمل کرتا ہوں کتاب رسالے سے کسی کی اجازت کے بغیر، یا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں میڈیکل کالج میں نہیں پڑھا مگر مجھے سب کچھ آتا ہے، اسی طرح اس فن کا میں دعویٰ کرتا ہوں میں کسی کا شاگرد نہیں ہوں، کسی کا مرید نہیں ہوں، مگر مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے بتاؤ کہ علم کی دنیا میں میری بات کی کوئی حیثیت ہوگی یا میری ذات کی کوئی حیثیت ہوگی؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو جب میری کوئی حیثیت نہیں ہے تو میرے لیے قانون کوئی اور ہے، تو تیرے لیے قانون کوئی اور ہے، تیری کوئی حیثیت ہوگی۔ تو اللہ بولے وہ عمل جو اجازت کے بغیر کیا جاتا ہے عملیات کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پیچھے چلو، کیا کرو؟ پیچھے چلو۔ آپ کے بیٹے نے یوں بازو پکڑا، ہاتھ پکڑا، رات کو 10 بجے 11 بجے یا شام کو آ کے بیل دی، دروازہ کھولا، دونوں میاں بیوی کھڑے، بیٹا بھی اور آپ کی بہو بھی۔ آپ نے پوچھا اوے نال کی لئی پھرنا ہے؟ ماما یہ آپ کی بہو ہے، مجھے بتاؤ ماما کو کیسی لگے گی؟ بابا نے دروازہ کھولا تو بابا کو کہا کہ بابا یہ آپ کی بہو ہے، تو بابا کو کیسا لگا؟ مجھے یہ بتاؤ، پہلے تو ماں باپ یہ ترقی یا یہ تبدیلی قبول ہی نہیں کریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ وہ غش کھا کے مر جائیں گے، گل گل کے مر جائیں گے کہ ہم نے اس کو پال پوس کے جوان کیا، ہمارا اتنا حق بھی نہیں تھا، یہ ہمارے سے مشورہ کر لیتا، ہمارے سے پوچھ لیتا، ہم اس کی خوشیوں میں شریک ہوتے، یہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتا، اور یہ خوشی کی گھڑی دیکھنے کے لیے ہم نے 18 سال انتظار کیا اور اللہ سے دعائیں کر کر کے ناک رگڑ رگڑ کے بیٹا لیا، اور آج اس نے کیا گل کھلایا ہے۔ ہم تو برادری میں، محلے میں، معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ یہی باتیں ہوں گی نا، تو جو گالی گلوچ ہوگی وہ چورن علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہو۔ اب کیا ہوگا کہ ماں باپ عزت بچانے کے لیے، گھر بچانے کے لیے پی جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ پی جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، اب یہ جو کپل بنا ہے یہ ناجائز نہیں ہے، ریاستی قانون کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، بنیادی حقوق کے مطابق ہے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ ماں باپ، یہ گھرانہ، یہ کنبہ، یا اس کے عزیز و اقارب، یا اس کے دوست احباب اس کے اس عمل سے خوش ہوں گے یا ان کی دعائیں شامل حال ہوں گی؟ نہیں، وہ مر گئے۔
ہمارے معاشرے میں، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مر گئے، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے، مر گئے۔ اب جب وہ مر گئے، سڑ گئے، جل گئے، اسی کا نام نیگیٹو انرجی ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی۔ اب یہ کپل بسنے والا نہیں، اے ہن توڑ چڑھن والی نہیں، یہ خمار ہے، مہینے کے بعد، 2 کے بعد، 4 کے بعد یہ اتر جانا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میری بات سن لو توجہ کے ساتھ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو بچے بچیاں گھر سے بھاگ کر یوں کورٹ میرج کرتے ہیں اور ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کا دل جلاتے ہیں، ان کا سینہ چھلنی کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں پہ بھی پہنچ جائیں، کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں، ان کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں سکھ نہیں رہتے، سکھ نہیں رہتے۔ پھر دوبارہ بات دہرا رہا ہوں، خلاف شرع نہیں ہے، ریاستی قانون کے خلاف نہیں ہے، بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے، مگر ان کو سکھ ملنے والے نہیں ہیں۔ پہلے تو اکثریت کو دنیا ہی نہیں ملتی، اللہ ان کی دنیا اجاڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اتنے لوگوں کی آہیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے، اتنی نیگیٹو انرجی ایسے لوگوں کا پیچھا کرتی ہے، ماں باپ کی بد دعائیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے بات؟ ماں باپ کی بد دعائیں، عزیز و اقارب کی بد دعائیں، ان کی نظریں ہوتی ہیں، وہ کھا جاتی ہیں، پھر وہ رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، الٹا بد دعائیں لینے والا بن جاتا ہے۔ پہلے تو ان کی دنیا ویسے ہی برباد ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو دنیا مل بھی جاتی ہے تو وہ ماں باپ کی شفقت سے، ماں باپ کی محبت سے، ماں باپ کے اعتماد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اس کو بیٹا تو کہتے ہیں، مگر دل ان کا بیٹا مانتا نہیں ہے، بیٹا مانتا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگ یا ایسے کپل اگر دنیاوی ترقی کر بھی جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں، ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ اللہ بولو، اسی طرح عملیات کی دنیا میں آپ نے کوئی عمل کر لیا، شریعت کے خلاف نہیں ہے، بنیادی حقوق کے خلاف، اوہ کتھے جاواں، او جاگو۔ اگر آپ نے ٹک ٹاک سے، کتاب سے، رسالے سے، کسی بھی جگہ سے کوئی عمل لے کر، کسی کا بھی عمل لے کر کر لیا، بغیر اجازت کے کر لیا، شریعت کے خلاف نہیں ہے، ریاستی قانون کے خلاف نہیں ہے، بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے، پر اے توڑ چڑھنا والا نہیں، کہنا یہ چاہ۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے کہ بیٹے نے، نوجوان نے شادی کر لی، خلاف شرع نہیں ہے، ریاستی قانون کے خلاف نہیں ہے، بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے، مگر سب کچھ اجڑ جاتا ہے۔ یہ ہمارا تجربہ، یہ ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے۔ اسی طرح عملیات کی دنیا میں آپ نے کوئی عمل کر لیا بغیر اجازت کے، خلاف شرع نہیں ہے، ریاستی قانون کے خلاف نہیں ہے، بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے، مگر یہ عمل بے برکت ہے، اس عمل کے اندر برکت نہیں ہے، اس عمل کا فیض کبھی جاری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس عمل کے پیچھے توجہ نہیں ہے بزرگان کی، اس عمل کے پیچھے دعائیں شامل حال نہیں ہے، جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو ہیلنگ انرجی ہے، وہ شامل حال نہیں ہے۔ اب جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے، جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے۔ دوبارہ ادھر آؤ، نوجوان نے شادی کر لی، ماں باپ نے اون کرنے سے انکار کر دیا، اون کرنے سے نہیں سمجھ رہے، نیند آ رہی ہے نہیں سمجھ رہے، نوجوان نے شادی کر لی، بہو کو گھر لے آیا، اپنی بیوی کو، لاڈو کو گھر لے آیا، ماں باپ نے اون کرنے سے انکار کر دیا، اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیا، اور اگر انہوں نے بہو مان بھی لیا تو زبان نے ماننا ہے، دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، تو اون تو نہ ہوا، اون تو نہ ہوا، وہ تو حالات کے تھپیڑوں نے یا حالات کی مجبوری نے ان کو مجبور کر دیا کہ عزت بچاؤ۔ وہ تو ماں باپ نے ایک مکر کیا ہے اور آپ نے سینے کے اوپر سل رکھی ہے، وہ اون نہیں کیا جاتا،
ऑन नहीं किया, और अगर बिलफर्ज वो जुबान से कहते भी हैं कि हम बेटे की खुशी में खुश हैं, तो ये बात दिल से नहीं है, ये दिल से नहीं है। अब मां बाप ने ऑन नहीं किया, जब मां बाप ने ऑन नहीं किया ज़ाहरी भी और बातनी भी, तो रद्द अमल आएगा। वो क्या कहेंगे, निकलता हो, जहां से आया वहीं चला जा, या इसके घर चला जा, ऐसे ही होगा। अब बिलफर्ज मां बाप ऑन नहीं करते, घर में दाखिल नहीं होने देते, अब उनको सारी जिंदगी अपने मसल पे गुजारना पड़ेगी। सोचो अल्लाह वालों, वो जो 18-18 साल के दो लोग हैं, यानी एक लड़की है एक लड़का है, जो मियां बीवी हैं, उनकी जिंदगी कैसी मुश्किल हो जाएगी, उनकी जिंदगी कैसी खटन होगी। बात समझ आ रही? अब इसके बरक्स एक नौजवान है या बेटी है, उसका रिश्ता मां बाप ढूंढते हैं, अपनी खुशी के साथ, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने हुक्म के मुताबिक करते हैं, सारा निजाम चलता है, खुशियां बांटते हैं, बहू लेकर आते हैं या दामाद लेकर आते हैं, हर गमी खुशी में मां बाप साथ होंगे। जब तक वो मर नहीं जाते उनकी दुआएं भी शामिल हाल होंगी, और उनके माल में भी वो दोनों तसर्रुफ करते रहेंगे, यानी माल से नफा भी उठाते रहेंगे। फिर जो घर बार है वो भी उन्हीं का हो जाएगा, नफे ही नफे, पंजे के ओज कसेर कड़ाई छे। तो जिनको मां बाप ने ऑन करने से इनकार कर दिया, सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। अल्लाह वालों, इसी तरह आमाल की दुनिया में अगर आपके मुर्शिद ने, आपके हादी ने एक अमल को ऑन कर लिया, हर नफे नुकसान का जिम्मेदार वो होगा। अब अगर निकाह या शादी मां बाप ने की है, मां बाप जिम्मेदार हैं, कल मियां बीवी में, नौजवानों में ऊंच नीच हो जाती है, तो कोई भी बात होगी तो बेटा क्या कहेगा, साड़ी मां ने कीता है, ये कहती सी मैं अपनी भांजी लैके आनी, मैं अपनी भांजी लैके आनी। अब मां सारी टेंशन लेगी, सारे मसले को हल करेगी, जिस तरह का भी मसला, जो भी उसकी नौइयत है, जो भी नफा नुकसान होगा, हालांकि शरन उसका शोहर जिम्मेदार है, ये बेटा जिम्मेदार है, ये नौजवान जिम्मेदार है, लेकिन क्योंकि मां बाप की रजामंदी शामिल हो गई, अब हर नफा नुकसान मां बाप को फेस करना पड़ेगा, मां बाप अपने सर लेंगे। जिन्होंने मनमानी कर ली, कल वही लड़की जिसको वो बहू बनाकर ले आया है गेट पर, और मां बाप ने ऑन करने से इनकार कर दिया है, अब कल वही उसकी बीवी उसको नचाती है या 2 कतरे लाल दवाई के पिलाती है, मुझे बताओ मां बाप क्या हेल्प करेंगे? मां बाप तो कहेंगे ना, जाओ उधर ही, कल हमारी मानी थी, कल हमारी सुनी थी, तेरी मर्जी, तूने मर्जी से की थी, तू जान तो तेरी बुढ़ी जान है। ऐसे ही होगा। इसी तरह अमलियात की दुनिया में अल्लाह वालों, अगर अमल करते करते आप फंस जाओगे, फिर जब आमिल के पास, उस्ताद के पास, मुर्शिद के पास, हादी के पास जाओगे, तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अगर आप इजाजत लेकर अमल करोगे तो तमाम जिम्मेदारी जिसने इजाजत दी है, जो साहब इजाजत है, वो तमाम जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। अब आपको सारी कहानी समझ आ गई कि इजाजत लेना कितना जरूरी है और इजाजत की क्या बरकत होती हैं। बस अपने ऊपर रख के ये सोच लो, या अपने घर को सामने तसव्वुर करके ये सोच लो, अगर आपके बच्चे खुदा न खास्ता कल मनमानी करें तो आपका रद्द अमल क्या होगा, या आपके तासुरात या आपके जज्बात क्या होंगे। फिर उसी को अमलियात की दुनिया में ले आओ कि जब आमाल आप इजाजत के बगैर करोगे तो फिर आपने अपनी ताकत पर करने हैं, हर नफे नुकसान के आप उसी तरह जिम्मेदार होंगे जिस तरह लव मैरिज करने वाला या कोर्ट मैरिज करने वाला कपल जिम्मेदार होता है। और अगर आपने उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से, उन मुशक्कतों से, उन आजमाइशों से बचना है तो फिर इजाजत लेकर करो, इजाजत लेकर करोगे। अल्लाह ना करे किसी मोड़ पे आप उलझ जाते हैं, पीछे दुआएं होंगी,
پیچھے ہادی ہوگا، پیچھے مرشد کا ہاتھ ہوگا، وہ آپ کی رہبری کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، انشاءاللہ اس الجھن سے آپ نکل جائیں گے، زندگی ویران ہونے سے، زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ یہ ہے اجازت کی ضرورت، یہ ہے اجازت کی برکت، یا یہ ہے کہ اجازت لینا ضروری کیوں ہے؟ وگرنہ میں نے کیا سمجھایا ہے دلائل دے کے کہ نہ یہ ریاستی قانون کے خلاف ہے، نہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور نہ ہی یہ شریعت کے خلاف ہے، مگر یہ ادب و آداب کے خلاف ہے۔ جس طرح ایک نوجوان نے من مانی کر لی، وہ ریاستی قانون کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، بنیادی جو حقوق ہیں ان کے خلاف نہیں ہے، مگر جو اکرام مسلم ہے، جو حقوق العباد ہیں، اس کے خلاف ہے۔ تو خلاف ہونے کی وجہ سے جو پیچھے سہارا ہوتا ہے، ایک سپورٹ ہوتی ہے بڑوں کی، ایک ہاتھ ہوتا ہے، ایک ان کی مدد ہوتی ہے، ایک ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں، ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ کرنے کو یہ کام بھی جائز ہے، اور کرنے کو اوراد و وظائف بھی اجازت کے بغیر کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اوراد و وظائف کی اجازت ان کی لینا ضروری ہوتا ہے جو مستحب اعمال ہیں، یعنی جن اعمال کا بزرگان کے ساتھ تعلق ہے، عاملین حضرات کے ساتھ تعلق ہے، وہ اعمال جن کا تعلق ہماری شریعت کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ جو عملیات نبوی علیہ السلام ہے، تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ عملیات ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خیرات ہے، آپ نے یہ عمل کس کام کے لیے تلقین فرمایا ہے یہ بھی موجود ہے، کتنا پڑھنا ہے یہ بھی موجود ہے، کس وقت پڑھنا ہے یہ بھی موجود ہے، اور کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے یہ بھی موجود ہے، پڑھنے کے بعد کیا ملے گا یہ بھی موجود ہے۔ تو پھر نتھو خیر سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام اعمال جن کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کو ہم اوراد و وظائف، تسبیحات کہتے ہیں یا ذکر اذکار کہتے ہیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام اعمال جن کو ہم تسبیحات، ذکر اذکار یا اوراد و وظائف کہتے ہیں، مگر ان کا تعلق علماء کے ساتھ ہے، بزرگان کے ساتھ ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، یا آج کے دور میں مداریوں کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ تعلق ہے اسی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اب آپ کو سارا مضمون سمجھ آ گیا کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہے، یا اجازت کی برکات کیا ہوتی ہیں۔ تو مجھے یقین ہے، بلکہ یقین کامل ہے، اگر آپ دعوت و تبلیغ کا اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں تو پہلے آپ لوگوں کو سنا کرو، لوگوں کو سنا کرو۔ دیکھو میں نے آج بھی 2-3 بار یہ بات دہرائی ہے، جو روحانی پیشوا ہیں انہیں معلوم نہیں ہم کیا بول رہے ہیں، وہ اوراد و وظائف کو شریعت کا مسئلہ بنا کر تو شریعت کے آئینے میں جواب دے رہے ہیں، شریعت کے زاویے سے جواب دے رہے ہیں۔ اور میں نے کیا بات سمجھائی ہے کہ بھائی یہ اوراد و وظائف شریعت نہیں ہے، یہ عملیات کا مسئلہ ہے۔ وہ اوراد و وظائف، وہ ذکر اذکار، وہ تسبیحات جو شریعت کا حصہ ہیں، ان کے بارے میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات سمجھائی ہے، تو پہلے لوگوں کو بولنے دیا کرو تاکہ ان کی جہالت کھل کر سامنے آ جائے۔ جب وہ بول لیں میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتی ہوں، میں 5 سورتہ پڑھتا ہوں، میں آیت کریمہ سوالات پڑھتا ہوں، میں یہ تسبیح کرتا ہوں، میرے مرشد نے یہ ختم شریف دیا ہوا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، جب وہ کیسٹ خالی ہو جائے تو چپ کر کے آپ نے سوال کرنا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو میں پڑھتا ہوں، اس کا حوالہ دو۔ کوئی حوالہ نہیں ہوگا، کوئی حوالہ نہیں ہوگا۔ تو جب حوالہ نہیں ہے تو یہ اعمال کس نے دیے ہیں؟ وہ بولے گا شافی نے دیے ہیں، وہ بولے گا میرے فلاں مرشد نے دیے ہیں، وہ بولے گا میں نے فلاں کتاب سے لیے ہیں۔ تو بھائی پھر جس نے دیے ہیں اس کی اجازت بھی لینی پڑے گی، پھر آپ نے بات سمجھانی ہے۔ اور اگر وہ بالکل حق پر ہے، وہ شریعت کے اعمال کو ہی ذکر اذکار تسبیحات کہہ رہے ہیں، تو پھر بالکل وہ درست ہے، آپ کو تائید کرنی ہے کہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں دعوت و تبلیغ کا کام حکمت کے ساتھ، حلم کے ساتھ، علم کے ساتھ کرنا، یہ 3 صفات آپ کے اندر ہونا ضروری ہیں۔
اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو آپ کے اندر یہ 3 صفات کا ہونا ضروری ہے، یا ان کا پرتاؤ ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس حکمت بھی ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس حلم بھی ہونا چاہیے، یعنی برداشت بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے تو بس آپ چڑھ دوڑے، اس طرح اسے بھی نفع نہیں ہوگا اور آپ کو بھی نفع نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پولی پولی ڈولکی بجانے دو، وہ جو کہہ رہا ہے اسے بولنے دو، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بھائی یہ اوراد و وظائف کی بات کر رہا ہے، یہ کس کو اوراد و وظائف سمجھ رہا۔ اگر وہ شریعت کے جو اعمال ہیں انہی کو اوراد و وظائف بول رہا ہے، ذکر اذکار تسبیحات بول رہا ہے، مسنون اذکار کو اوراد و وظائف کہہ رہا ہے، تو چپ کر جو، تائید کرو، بالکل ٹھیک ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ سوالات آیت کریمہ کو، حامیم لا ینصرون کو، لا خلابہ کو، ٹھیک ہے، سورۃ قریش کو، سورۃ کوثر کو، یا دیگر اوراد و وظائف کو وہ اوراد و وظائف سمجھ رہا ہے اور ذکر اذکار تسبیحات سے تعبیر کر رہا ہے، ساتھ یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اجازت کیوں لیں، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، تو پہلے اس کی اصلاح کرو کہ بھائی جو تو سمجھ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ عملیات ہے، یہ ایک علم ہے، تو اس کی اجازت یا اس عمل کی اجازت صاحب عمل سے لینی پڑے گی۔ تو شریعت کے جو اعمال ہیں ان کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، بحث مباحثے سے خود بھی بچنا ہے۔ دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، آپ سمیت اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے اوراد و وظائف کے بارے میں، یا آپ پہلے سے علاج کر رہے ہیں اور آپ کو دقت درپیش ہے، یا اوراد و وظائف یا عملیات کی زکوٰۃ یا دیگر اعمال کے بارے میں کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا روحانیت یا تصوف کے بارے میں، احسان یا تزکیہ نفس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری پیڈ آن لائن سروس سے استفادہ کر سکتے ہیں 24 گھنٹے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں۔ آپ ہمیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نیند کا غلبہ ہوا، یعنی نیند طاری ہوئی، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت سے نکلے تو آپ نے تبسم فرمایا، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے دوبارہ بیدار ہوئے تو آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ایک سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا ہے، اور وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ کوثر۔ اللہ رب العزت نے مجھے کوثر عطا کی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کوثر کیا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کوثر سے مراد وہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اللہ نے وہ نہر مجھے عطا کی ہے جس نہر پر میری امت آئے گی، اور جن برتنوں میں میری امت پانی پیے گی ان برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے، یعنی جنت کے برتنوں میں پانی پلایا جائے گا، ان کی تعداد جو ہے وہ ستاروں کے برابر ہے۔ اللہ والو، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہتے ہو یا حوض کوثر پہ ان جنت کے برتنوں میں پانی پینا چاہتے ہو تو سورہ کوثر کا انتہائی مجرب عمل اور انتہائی آسان عمل اپنے معمولات میں شامل کر لو۔ وہ عمل کیا ہے کہ 7 مرتبہ سورہ کوثر، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم۔ یہ آسان سا عمل ہے، اس کو اپنے معمولات میں شامل کرو، صبح 7 بار اور رات کو بھی 7 بار۔ جب 7 بار سورہ کوثر، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اور اول و آخر ایک بار درود ابراہیم، یوں جب آپ صبح و شام پڑھو گے تو اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور مخالفین کی مخالفت سے، جادو کے وار سے، کالی نظر کے وار سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور سب سے بڑا نفع جو ہوگا آپ کا دل اعمال کی طرف لگا رہے گا، آپ کا دل جو ہے اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف
तरफ, फिक्र की तरफ जो है वो राग़ब रहेगा। अगर अपनी ज़िंदगियों को सुखी बनाना चाहते हो, आज के इस पुरफितन दौर में, शर के दौर में फितने से बचना चाहते हो, शर से बचना चाहते हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत चाहते हो, या जादू के वार से बचना चाहते हो, तो सूरह कौसर को उन आमाल के अंदर शामिल कर लें जो आमाल आप पहले से कर रहे हैं। 7 बार सुबह और 7 बार शाम, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हर बार सूरह कौसर को आप बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे और अव्वलो आखिर एक एक बार आप दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। यहां जो मैं बात वाज़ेह करना चाहता हूं वो ये है, अगर सूरह कौसर किसी भी तादाद में आपके मामूलात में पहले से ही शामिल है, आज आपने कोई पहली बार मेरे से सूरह कौसर के बारे में नहीं सुना, या आप पहले से ही आमाल कर रहे हैं, मगर आपको सूरह कौसर से वो नफा नहीं हो रहा जो मैं बता रहा हूं, यानी आप जादू से महफूज नहीं हो रहे, दुश्मनों के शर से महफूज नहीं हो रहे, इसी तरह मुखालफिन की मुखालफत जो है वो खत्म नहीं हो रही, आप उनके शर से महफूज नहीं हो रहे, या आप हैं या आपके बच्चे हैं वो दीन से खुदा नखास्ता दूर हो रहे हैं, या आपका इबादत में दिल नहीं लगता, या जिस मकसद के लिए आप सूरह कौसर एक अरसा से पढ़ रहे हैं आपके मामूलात में शामिल है, मगर वो मकसद हासिल नहीं हो रहा, वो नतीजा, वो नफ़ा आपको नहीं मिल रहा, तो फिल फौर आप हमारे ऑफिशियल चैनल तलाश पे जाएं, वहां पे जाकर आप 1-2 बयानात को रोजाना की बुनियाद पे सुने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कलील अरसे में आपको मालूम हो जाएगा कि आप गलती कहां कर रहे हैं। जब आपकी इंशाअल्लाह बयानात सुनते सुनते गलती भी पकड़ी जाएगी, फिर उसकी इस्लाह भी हो जाएगी। इस्लाह करने के बाद जब आप सूरह कौसर मेरे बताने पे यानी 7 बार वाला अमल करोगे, या जो अमल किसी ने पहले बताया हुआ है, या जो अमल आप पहले से कर रहे हो, अल्लाह के हुक्म से वो अमल नफा देगा। अगर तो ये मसला है तो पहले अपनी आपने इस्लाह करनी है कि सूरह कौसर तो मैं पढ़ रहा हूं मगर नफा नहीं हो रहा। इस्लाह के बगैर, गलती को दूर किए बगैर या गलती का अजाला किए बगैर पढ़ते जाओगे तो आपको नफे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और अगर सूरह कौसर आपके पहले से मामूलात के अंदर शामिल नहीं है, या पहले से आप जिक्र अज़कार करने वाले नहीं हैं, मगर आज आप चाहते हैं कि मैं दुश्मनों के